قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور۔ ترمیم کے حق میں 234 ووٹ آئے جبکہ مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ اس سے پہلے ایوان نے 27ویں ترمیم کی شکوار منظوری دی۔ شکوار منظوری میں JUI ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ PTI کا ایوان سے واک آؤٹ، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس مؤخر کل طلب۔ آج ایوان نے یکجہتی کا اظہار کیا جس سے قومی اتحاد اور یگانگت کو فروغ ملا۔ دل کی گہرائیوں سے شکریہ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وفاقی آئینی عدالت کا قیام میثاق جمہوریت کی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو روکنے والوں کو ہر صورت جواب دیں گے۔ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا۔ 4 اکائیاں مل کر وفاق پاکستان بنتا ہے۔ بھارت کو جنگ میں شکست فاش دی، پاکستان کا نام دنیا بھر میں چمکا۔ یہی وجہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا لقب دیا تو قوم نے سراہا۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے متعلق آئینی ترامیم منظور۔ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں سے سینئر جج چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں عدالتوں میں سے سینئر ترین جج نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو کی منظوری۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کمیشن کے رکن ہوں گے۔ اور کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم ختم نہیں کر سکتا۔ 18ویں ترمیم نے علیحدگی پسندوں کی سیاست دفن کی۔ اب علیحدگی پسندوں کی 100 نسلیں بھی ملک نہیں توڑ سکتی۔ جب تک پیپلز پارٹی کا سربراہ ہوں، صوبوں کو دیا گیا آئینی تحفظ برقرار رہے گا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 27ویں ترمیم کے بعد کوئی از خود نوٹس نہیں ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ سردار ایاز صادق نے کہا وزیر اعظم نے ایوان میں کھڑے ہو کر مذاکرات کی پیشکش کی۔ 3 اجلاس ہوئے، آپ نے بائیکاٹ کیا۔ میرا کام سہولت کاری کرنا ہے، مذاکرات کی میز پر آئیں۔ بیرسٹر گوہر بولے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا۔ 26 نومبر کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی، ہمارے ارکان کو اٹھایا گیا، ہم پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ محمود اچکزئی نے کہا آپ سے بات نہیں ہو سکتی، آپ حقیقی نمائندے نہیں۔ اسپیکر نے جواب دیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقیقی نمائندے نہیں؟ میں نے آپ کے لیڈر کو 2 بار ہرایا، میرے خلاف کوئی پٹیشن بھی نہیں۔ PTI دور میں آئین سے کھلواڑ کیا گیا، حقیقی قانون سازی اپوزیشن برداشت نہیں کر پا رہی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا PTI نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے کوئی تجویز پیش نہیں کی۔ نفرت کے بیج بونے والوں کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ چور دروازے سے اقتدار میں آنے پر بھی ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ سیاسی لوگ نہیں، ان کے گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ یہ نئی روایت چل پڑی ہے کہ وہ بات کرو جو افغانستان اور بھارت میں ہیڈ لائن بنے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث جاری۔ MQM کے رہنما فاروق ستار نے کہا سارے اختیارات اور استثناء لے لیں، 30 شہروں میں زہران ممدانی دے دیں۔ 27ویں آئینی ترمیم منظور کر کے حکومت بہت بڑی ذمہ داری لے رہی ہے۔ شہری حکومت ریاست کا لازمی حصہ ہے۔ 3 بڑی سیاسی جماعتیں جواب دیں یہاں آئین کی پاسداری کہاں گئی؟ کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہے کیونکہ صوبہ اون کرتا ہے نہ وفاق۔ اسلام آباد میں ججوں کی تقرری کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 73 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا کوئی بھی قانونی یا انتظامی عمل جو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرے وہ آئین سے متصادم ہے۔ ججز تقرری یا برطرفی پر وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد اختیارات استعمال کرے۔ اسلام آباد میں دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز عدلیہ کی خود مختاری کو متاثر کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشاورت کے بغیر تقرری، ٹرانسفر یا برطرفی غیر قانونی تصور ہوگی۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خوارج جہنم واصل، خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 دیگر خارجی مارے گئے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لمحہ بلمحہ وانا آپریشن پر نظر رکھی. ہدایت کی قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہیں، ان پر ہرگز آنچ نہ آنے پائے. آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کہتے ہیں 10 نومبر کو 5 افغان خوارج نے کیڈٹ کالج پر حملہ کیا، بچوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی. سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا. دہشت گردوں کو مخصوص بلاک میں محدود کر کے طالب علموں کی حفاظت یقینی بنائی. دہشت گردی کے خلاف کیڈٹ کالج وانا کے اساتذہ اور کیڈٹس کے حوصلے بلند. کہا ہمیں معلوم تھا کہ حملہ تعلیم کے دشمنوں نے کیا ہے. پاک فوج کے جوان 24 گھنٹے ڈٹ کر کھڑے رہے. امن اور تعلیم کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ، چھوٹی بڑی 30 سیاسی جماعتوں کی شرکت. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہمیں ماضی بھلا کر مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا. اپنا حق لینے کے لیے وفاق سے دلیل کے ساتھ بات کرنا ہوگی. صوبے کی خاطر سیاسی وابستگی کو ایک طرف رکھنا ہوگا. جب تک ہم مل کر کام نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بولے امن کے لیے صوبائی حکومت ہر ممکن اقدام کرے گی. سب کو ساتھ بٹھا کر پالیسی بنائی جائے تو وہ قابل قبول ہوگی. شارٹ ٹرم کے بجائے پائیدار امن کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پارلیمانی سفارتکاری کو فروغ دیا جائے گا. چیئرمین سینٹ نے انٹر پارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کا اعلامیہ پیش کر دیا. اعلامیے میں کہا گیا امن و استحکام اور شمولیتی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے. مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے میں پارلیمنٹ کا اہم کردار ہے. IISc فورم مکالمے اور مذاکرات کے فروغ کی حمایت کرتا رہے گا. علاقائی تنازعات کو مذاکرات اور بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے. مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کی عرفان صدیقی مرحوم کی رہائش گاہ آمد. عرفان صدیقی کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پرویز رشید بھی نواز شریف کے ہمراہ تھے. اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے. اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے. کنوینر کل جماعتی حریت کانفرنس غلام محمد صفی کی نیوز کانفرنس. کہا مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو ظلم کیا جاتا ہے. کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. دہشت گرد وانا کیڈٹ کالج میں APS پشاور کی تاریخ دہرانا چاہتے تھے. بہادر افراد نے دہشت گردوں کا منصوبہ ناکام بنایا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جنگ جاری ہے. دعا ہے پاک فوج پتہ ہو اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو. طارق فضل چودھری کا کہنا ہے اسلام آباد کو محفوظ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. دہشت گردوں کو ہر صورت شکست دیں گے. پاکستان شاہینز کی ٹیم عرفان خان نیازی کی قیادت میں رائزنگ ایشیا کپ میں شرکت کے لیے دوحہ روانہ. 8 ملکی ٹورنامنٹ کا آغاز 14 نومبر سے ہوگا. پاکستان شاہینز کی ٹیم ایونٹ میں گروپ بی میں موجود. پاکستان شاہینز اپنا پہلا میچ 14 نومبر کو عمان کے خلاف کھیلے گی. پاک بھارت ٹاکرا 16 نومبر کو شیڈول ہے.